اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو ہر 8 دن میں مسلمانوں کو بلا کر، اپنے چاہنے والوں کو، ایمان رکھنے والوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو بلا کر اسلام جمعے میں نصیحت کرتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پہ کہا تھا، جس کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورۃ جمعہ کے اندر رکھ کر کے آیتوں میں بتا دیا کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو تجارت اور کاروبار بند کر دیے جائے، مسجد کی طرف دوڑ دوڑ کر جایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اذان بلند ہو جائے اپنے تجارت اور کاروبار کو بند کر دو۔ نصیحت کی میرے آقا نے، اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوگا اس کا نام جمعے والے رجسٹر میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن آج کہاں ہے بتائیے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی مجھے اور آپ کو، کیا اس نصیحت پر میں اور آپ کاربند ہیں؟ کیا ہم جلد سے جلد مسجد کو جانے کے عادی ہیں؟ کیا ہم وقت سے پہلے مسجد کو پہنچتے ہیں؟ خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے، خطبہ آدھے سے زیادہ ہوتا ہے، مسجد خالی ہوتی ہے، اور آدھے خطبے کے بعد جب خطبہ ختم ہونے کو ہوتا ہے تو مسجد کم دامانی کا شکوہ کرتی ہے، اور سارے کے سارے مصلی جو دیر سے آنے والے ہیں وہ مسجد کو بھر دیتے ہیں، اور امام صاحب جیسے ہی سلام پھیرتے ویسے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ نصیحت میں اور آپ قبول نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے کہا کہ خطیب کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جایا جائے، اذان جب بلند ہو جائے تو مسجد کے اندر داخلہ لے لیا جائے، اسی کا نام رجسٹر میں شامل ہوگا۔ لیکن کہاں ہے آج؟ کئی مسجدیں، شہر کی تقریباً پوری مسجدیں خالی کی خالی پڑی ہوئی ہیں، سارے کے سارے مصلی باہر خود تجارت میں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے واضح کر دیا جو بدبخت ہوگا وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا اور اسے میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا اس نصیحت کی اہمیت، کیا اس نصیحت کی قدر ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد جمعے میں جو نصیحت کی جاتی ہے، توحید، رسالت اور آخرت کی، پڑوسی کے حقوق کی، اسلامی نظام کو چلانے کی، نمازوں کی پابندی کی، سود سے بچنے کی، جھوٹ سے بچنے کی، قتل عام کرنے سے بچنے کی، دھوکہ دینے کی، لوگوں کی مخالفت کرنے کی، یہ تمام تر نصیحتیں جمعے کے خطبے میں کی جاتی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اپنی مرضی کے عادی بن گئے اور اپنی مرضی سے دنیا چلانے کی فکر میں ہیں۔